الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم 30ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے۔ کر رہے ہیں کہ ہم عید کیسے منائیں۔ کس کی ہوتی ہے؟ علماء ربانیین کا طریقہ جو ہے اگر ہم اپنائیں گے تو یقیناً ہم صراط مستقیم پر ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح سے عید منایا کرتے تھے؟ آیا مقدسہ جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضل آیت والذین یؤتون ما وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ اس آیا مقدسہ کے حوالے سے میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ قال لا یا بنت الصدیق، حضور نے فرمایا نہیں بنت صدیق، ایسی بات نہیں ہے۔ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ تقبل منہم۔ اللہ اکبر! حضور نے کیسا جواب عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تقبل منہم، کہ پتہ نہیں ان کے روزے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس بات کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، کہ وہ نیکی انہوں نے کی ہے مگر اب نظر ذات باری پر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ذات باری ہم پر کرم فرمائے گا، ہمارے روزوں کو قبول کرے گا۔ بس اس کشمکش میں وہ عید گزارتے ہیں، اللہ نے قبول کیے ہیں نہیں کیے، اللہ نے نمازیں قبول کی ہیں نہیں کی، چونکہ یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہماری نیتوں کو ہمارا رب جانتا ہے۔ ہم نے نماز ادا کی ہے، ہماری نیت کو رب جانتا ہے۔ تو فرمایا جو روزہ دار ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں اور صدقہ کرنے والے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ان کے دل کے اندر ایک ڈر کی کیفیت ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہم لہا سابقون، یہی نیکی میں پہل کرنے والے لوگ ہیں۔ سامعین، ناظرین، عید آ رہی ہے، ظاہر ہے کل عید ہے، لیکن عید کس شخص کی ہے؟ اللہ اکبر!
علماء صلحا ان کی عید کیسے ہوتی تھی؟ یہ عرض کرنے سے پہلے میں ذرا عید کا پس منظر بیان کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو یہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے ان کے 2 دن تھے، ان 2 دنوں میں وہ عید مناتے تھے، اور باقی دیگر الگ ہے۔ ان کی عیدوں میں شراب نوشی ہوتی ہے، ان کی عیدوں میں ناچ گانا ڈانس ہوتا ہے، ان کی عیدوں میں گانے ہوتے ہیں، مجرے ہوتے ہیں، ان کی عیدوں کے اندر رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، سرے عام شرابیں پی جاتی ہیں۔ مگر اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، ان 2 عیدوں میں ان دنوں کا تقدس بحال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ پامال کرنے کا۔ یعنی یہ 2 عید کے جو دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ عید کیسے منانی چاہیے؟ کیا ہمارے نوجوان ون ویلنگ کریں گے، گل گپاڑا کریں گے کہ باری تعالیٰ میں نے نمازیں پڑھی ہیں تیری توفیق کے ساتھ، مگر باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کس طرح سے کیا ہے، باری تعالیٰ میرے ان روزوں کو قبول کر لے، تیری بڑی مہربانی۔ اور سامعین محترم، عید اسی بندے کی ہے جس کے روزے قبول ہو جائیں، جس کی نمازیں قبول ہو جائیں، جس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں، جس کے روزے اس کے منہ پر مارے جائیں، جس کی نفلیں اس کے منہ پر ماری جائیں، جس کے صدقات اس کے منہ پر مارے جائیں، وہ شخص نہایت ہی خسارے میں ہے دوستو۔ اور ایسے عید ہم نے نہیں منانی، ہم نے عید منانی ہے اظہار شکر کرنے کے لیے کہ باری تعالیٰ آج تو نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے، آج انعام کا دن ہے، تو ہم پر اپنے انعامات کی بارش کر دے، ہم پر اپنا فضل کر لے، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، ہم پر اپنا کرم کر دے، ہم پر اپنا فضل فرما، ہمارے روزے قبول کر، ہماری نمازیں قبول کر۔ یہ مومن کی عید ہے، اور مومن کی عید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اگر عید منائی جائے، بلکہ ہمیں قرآن کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ روزوں کی یہ گنتی جو ہے یہ مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس ذات سے لو لگا لو جس ذات سے تم یہ آرزو رکھتے ہو کہ اس نے تمہارے روزے قبول کرنے ہیں، اس نے تمہاری نمازیں قبول کرنی ہیں، اس نے تمہارے سجدے قبول کرنے ہیں، اس نے تمہارے قیام قبول کرنے ہیں۔ اسی ذات کے ساتھ لو لگا لو۔ فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تم نے روزے رکھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اب شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ اس نے کہا جی اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ ہر روز غسل کر سکوں، آج ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں ہے اور ہم پانی ضائع کرتے ہیں۔ ان دنوں پانی جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہے، ہر روز نہیں کر سکتے جی۔ الغسل الذی هو الغسل، مجھے وہ بتاؤ جو غسل ہمیں کرنا چاہیے۔ قال یوم الجمعہ، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو۔ یوم عرفہ، عرفہ کے دن غسل کیا کرو۔
یوم النحر قربانی کے دن غسل کیا کرو، ہر عید کے دن۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت امام حسن پاک آپ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین ان نلبس اجود ما نجد وان نتطیب باجود ما نجد وان نضحی، صحیح کہا ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عیدین کے دنوں میں ہم غسل کریں، دونوں عیدوں کے دنوں میں، ان نلبسا اجود ما نجد، کہ ہم خوبصورت لباس پہنیں جو ہمیں مہیا ہو، اور خوشبو لگائیں، اور الفطر کے دن عید اور عید قربان کے دن سب سے پہلے قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس میں سے کھاتے تھے۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ عید کے دن عید سے پہلے کوئی نوافل وغیرہ نہیں ہے، یعنی اس دن نماز اشراق وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ لوگ صرف نماز عید ادا کریں گے، اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور صدقہ فطر آپ کو عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو غریب رشتہ دار لوگ ہیں، آپ ان کا پہلے خیال کریں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑوسی جو ہے بیچارہ اسے تو لباس میسر ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے نئے لباس پہن کر جو ہے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اپنے پڑوسی کو بھی دیکھیں، کیا اس کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں آج؟ کیا وہ بھی خوشیوں میں شامل ہیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ جس راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے، یعنی راستے کی مخالفت کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے دوسرے سے آتے، تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور عید والے دن غسل کرنا مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے، اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے، مسواک کرنا مستحب ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں کر لینی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم عید کی طرف کہ عید کس کی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ابھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بات کر رہا ہوں۔ داخل رجل علی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فی یوم عید فوجدہ یتناول خبزا خشنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص عید والے دن آیا، آپ کو اس نے دیکھا کہ آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے آپ سے سوال کیا یا امیر المومنین یوم العید تاکل خبزا خشنا، حضور کیا ہوا کہ آج آپ باسی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فقال سیدنا علی، آپ نے ارشاد فرمایا الیوم عید من قبل صومہ وشکر سعیہ وغفر ذنبہ، فرمایا کہ آج اس کو عید منانی چاہیے جس کو یہ یقین ہے کہ اس کے روزے قبول ہوں، اور اس کی کاوش جو ہے وہ قبول کر لی گئی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ الیوم لنا عید، فرمایا کہ یہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور آپ نے ایک سبق ارشاد فرمایا، ایک درس دیا ہے اس بات میں، وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ۔ آپ نے فرمایا تم صرف ایک عید کی بات کرتے ہو، ہر وہ روز، ہر وہ دن جس دن میں ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ ناظرین، عید ہمیں اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہمیں، بلکہ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں،
अन्नहु काना यखरुजु फी आखिर लैलत मिन रमदान, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रमजान की आखिरी रात में घर से निकलते थे। फयुनादी, और आवाज देते थे, मन हाजल मकबूल लैला, कौन है आज जिसके रोजे कबूल हो गए, कौन है आज जिसकी नमाजें कबूल हो गईं, कौन है आज जिसकी इबादत कबूल हो गई। फनुहन्नी है, हम उसे ईद की मुबारक दें। वमन हाजल महरूमुल मरदूदुल लैला, और कौन है जो आज अल्लाह की रहमतों से मरहूम है, जो आज अल्लाह की रहमतों से महरूम हो रहा है। आज अल्लाह की नेमतें उसके पास नहीं हैं, आज वो अल्लाह की रहमतों से महरूम हो गया। कौन है ऐसा बंदा? फनुअज़्ज़ी है, हम उससे ताज़ियत करें, हम उसे ये कहें कि अल्लाह का हुक्म। आज हमारा कोई बंदा फौत हो जाए तो हम अल्लाह का हुक्म कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ईद की रात, जिसे कहा जाता है लैलतुल जायजा, आज ये ईद की रात होगी ना जी, चांद रात, तो हमारे जो नौजवान हैं वो पता नहीं क्या क्या किन खुबास्तों के अंदर मस्त हो जाएंगे। अल्लाह पनाह दे, इल्ला माशा अल्लाह। लोग शराबें पीते हैं, चांद रात शराबें पीकर गुजारते हैं, चांद रात नशा करके गुजारते हैं, चांद रात बाजारों में जाते हैं और बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं, बदनिगाही करते हैं, गैर महरम लड़कियों को, औरतों को देखते हैं और चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो, उनसे बात हो, गैर महरमों से बात करते हैं। तो शैतान यूं समझता है कि एक महीना जो मैं बंद रहा हूं, ये एक रात में ये टारगेट पूरा हो गया। आज चांद रात को खवातीन जो हैं वो बगैर पर्दे के बाजारों में जाएंगी, तंग लिबास पहने होंगे और गैर महरमों के सामने अपने हाथ करेंगी मेहंदी लगवाने के लिए, गैर महरमों के सामने अपने हाथ करेंगी चूड़ियां जो है चढ़वाने के लिए। अफसोस, ये किसी मुसलमान की हरकत नहीं हो सकती, ये किसी मोमिन को लायक नहीं है। मोमिन कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो ईद की रात और चांद रात, जिस रात को हुजूर ने फरमाया है लैलतुल जायजा, ये इनाम की रात है, आज मजदूरी दिए जाने की रात है। बंदे को तो चाहिए कि सजदे में पड़ जाए, बारी ताला मेरे हाल पर मेहरबानी कर, मैं तेरा नाचीज बंदा हूं, मेरे रोजों को कबूल कर ले, मेरी नमाजों को कबूल कर ले। नाज़रीन, हमारा ईद मनाने का अंदाज काश बुजुर्गाने दीन का सा हो जाए, काश हम उन अहलुल्लाह की जिंदगी से सबक सीखें। भाई ये कोई आम पीर नहीं है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद सिहाबी रसूल हैं, जिनकी निगाहों ने मुस्तफ़ा को देखा और मुस्तफ़ा को देखकर सैर होती थी। वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती मौला अली शेर खुदा, आप तो विलायत के बादशाह हैं, आप तो विलायत अता फरमाते हैं, और मौला अली शेर खुदा जो हैं ये फरमाएं कि आज ईद उस शख्स की है जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गई, जिसकी इबादत कबूल हो गई, जिसके सदकात व खैरात कबूल हुए। आप ईद के दिन बासी रोटी खाएं और फरमाएं कि ईद तो उसकी है जिसके रोजे कबूल हुए। हमें कौन सा यकीन है कि हमारे रोजे कबूल हो गए? अल्लाहु अकबर। ये वो हस्ती है जो ताजदार हल अता है, ये वो हस्ती है जिनकी शान में 300 आयतें कुरान की उतरी हैं,
یہ وہ ہستیاں ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مرانی اور مرانی، فرمایا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ وہ ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں بازاروں کے اندر کہ کون شخص آج مقبول ہے اور کون مردود ہے۔ ناظرین، میں بس ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ لیکچر جو ہے یہ بہت طویل ہے، مگر حضرت بشر حافی آپ سے کہا گیا ان قوما یتعبدون فی رمضان ویجتہدون فی الاعمال فاذا انسلخ ترکوا۔ حضرت بشر حافی سے پوچھا گیا یہ وہ ہستی ہے کہ جس راستے پر گزرتے ہیں، ننگے پاؤں گزرتے ہیں تو جانور جو ہیں اس راستے پر اس گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے۔ اس ہستی سے پوچھا گیا کہ لوگ رمضان میں عبادت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال میں بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب رمضان چلا جائے تارکو، نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیس القوم، کتنی بری قوم ہے یہ، قوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ صرف اللہ کو رمضان میں پہچانتے ہیں، رمضان کی آگے پیچھے انہیں پہچان نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ بھئی یہ نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی تھی، اور نیک لوگ دعا یہ کیا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں، ہم مل کر دعا کر رہے ہیں، بلکہ جتنے جو ہیں میرے ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں، جب بھی دیکھیں اور اس ویڈیو کو جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں جو ابھی میں کر رہا ہوں، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ یا اللہ رمضان تک مجھے سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا اور میرے اعمال کو مقبول کرنا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حضرت سفیان ثوری کا قول پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا ہم عید گزاریں گے؟ تو آپ نے فرمایا خرج تو معہو، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پتہ کیا فرمایا؟ فقال ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا غض البصر، کہ آج ہم باہر جائیں گے۔ عید کے دن کسی نے کہا کہ ہم عید کیسے گزاریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ ہم بازار جا رہے ہیں عید ملنے دوستوں سے، سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے غض البصر، ہم آنکھ نیچی رکھیں گے، ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے۔ بھئی یہ بزرگان دین کی عید ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بھئی عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ سامعین محترم، اب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مولا کریم تیرے بندہ نچیز نے یہ حقیر سی کاوش کی ہے، مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کو قبول فرما لے۔ یا مولا کریم اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم میرے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے روزے رکھے ہیں میرے سمیت مولا کریم سب کے روزے قبول فرما لے۔ یا مولا کریم عید اسی کی ہے جس کے روزے تو نے قبول کر لیے، باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر دے تاکہ ہم عید کر سکیں، مولا ہماری نمازوں کو قبول کر لے تاکہ ہم عید کر سکیں، مولا ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہم سے جو عبادتیں ہو سکی مولا تیری شان تو ہم نہیں کر سکے، ما عبدنا کا حق کا عبادت، مولا کریم تیری عبادت کا حق ہم نہیں ادا کر سکے،
باری تعالی ہم سے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ادا ہوئے ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما لے۔ مولا ہماری عید تب ہے جب تو نے ہمارے روزے قبول کر لیے۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہم سے جو دیگر عبادات ہوئی ہیں قبول فرما لے۔ جن بچوں نے جن احباب نے اعتکاف کیا ہے مولا ان کا اعتکاف قبول منظور فرما۔ یا رب کائنات اعتکاف میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا کریم معاف فرما دے۔ یا رب کائنات یا ارحم الراحمین مولا کریم رمضان المبارک میں اگر ہم رمضان کا صحیح احترام نہ کر سکے ہو مولا تو ہمیں معاف کر دینا۔ مولا کریم معاف کرنا تیری شان ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما۔ یا مولا کریم ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء و اقارب کی، ہمارے دوستوں کی، احباب کی کامل بخشش فرما دے، ہمارے بھائیوں کی کامل بخشش فرما۔ یا رب کائنات ہمیں اچھی دنیا اور اچھی آخرت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ یا رب کائنات یا ارحم الراحمین رمضان کا یہ آخری دن مولا کریم ہمیں بار بار زندگی میں نصیب فرمانا۔ مولا کریم جو اس مہینے میں چلے گئے دنیا سے مولا ان کی کامل بخشش فرما۔ میرے تایا جی مولوی محمد حنیف صاحب مولا کریم ان کی کامل بخشش فرما۔ میرے والد محترم مولوی محمد لطیف صاحب ان کی کامل بخشش فرما۔ میرے تایا جی مولوی شریف صاحب ان کی کامل بخشش فرما۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعزیز نوری صاحب ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں مولا کریم ان کے صدقے سے ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ ہمارے مردوں کی بخشش فرما، ہمارے زندوں کی بخشش فرما۔ یا رب کائنات یا رحم الراحمین جو ہم تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کی برکت سے میرے سمیت جتنے بھی لوگ بیٹوں کو چاہتے ہیں مولا انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا مولا کریم سب کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ مولا کریم معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مولا ہم پھر عرض کرتے ہیں عید اسی کی ہے جس کے روزے تو نے قبول کیے، مولا ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے تمام احباب کی کامل بخشش فرما، جو کچھ ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب کریم۔